بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک 2023 اپنی رحمت اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا عمر رسیدہ، مرد یا عورت، اسے اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے میری زندگی میں آنے والے جتنے بھی ماہ رمضان ہوں گے ان میں بالخصوص میں رات کو عبادت کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنی راتوں کو ضائع کرنے سے بچاؤں گا۔ رات کو عبادت کرنا قیام اللیل کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان، بچے اور عمر رسیدہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر اپنی راتوں کو کھیل کود، کرکٹ، موبائل کے ذریعے گیمنگ یا اس طرح کی اور بہت ساری چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ قیام اللیل کے حوالے سے ہم دو حصوں میں بات کریں گے، ایک آج اور ایک کل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رات کی عبادت کے فوائد اور اس کے حوالے سے ایک قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ سنیں گے۔ آئیے پہلے قرآن پاک کی آیت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف لنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ پارہ 19 سورہ الفرقان آیت نمبر 64 اور 65۔ اس آیت کی تفسیر، ان آیت میں صالحین کے حسن عمل، ذوق عبادت، لذت عبدیت، کثرت خوف اور شدت خشیت کا بیان ہے کہ بندگان رحمان کی راتیں سجدوں سے آباد اور دعا و مناجات سے آراستہ ہوتی ہیں اور قیام و سجود میں رات بسر کرنے کے باوجود آخری پہر اپنی بخشش کے لیے بارگاہ بے نیاز میں دست نیاز دراز کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی راتوں کو عبادت میں گزاریں۔ کچھ حضرات یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں جاب کرتا ہوں، ڈیوٹی کرنے والا ہوں، مجھے صبح آفس جانا پڑتا ہے یا اکثر اوقات میری نائٹ شفٹ بھی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی نائٹ شفٹ ہوتی ہے اور آپ کو وہاں پر نماز پڑھنے کی یا تلاوت کرنے کی اجازت ہے یا آپ اپنے جو کام ہے آپ کا اس کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی اپنی عبادت کا معمول بنائیں۔ نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے یا آپ نوافل یا تلاوت کی طرف دھیان دیں گے تو آپ کا جو فرض عین یعنی کہ وہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں کی ڈیوٹی روٹین جو ہے وہ آپ کی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی زبان سے درود پاک، استغفار، کلمہ طیبہ، اس طرح کے اور ورد وغیرہ چلتے پھرتے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور بالخصوص نماز تراویح جو ہے اس کا
لازمی ادا کرنے کی کوشش کریں، کہ بہت سارے لوگ نماز تراویح کو ضائع کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ اتنی دیر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنی دیر ہم تراویح نہیں ادا کر سکتے۔ اگر آپ تراویح نہیں بھی ادا کر سکتے امام کے ساتھ، امام کے پیچھے، تو آپ گھر میں پڑھ لیں۔ قرآن پاک کی آخری 10 آیت جو ہیں ان کو یاد کریں، امید ہے کہ آپ سب کو یاد بھی ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہمیں یاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو یاد نہیں ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ عز و جل ہم اس ماہ رمضان میں ان آخری 10 آیت کو، 10 جو صورتیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مخارج کے ساتھ یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آپ آخری جو 10 آیت ہیں گھر میں ان کی تراویح کا جو ہے وہ اہتمام کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ نماز تراویح جو ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگی، اور آپ کی رات کی جو عبادت قیام اللیل ہے یہ بھی اس میں شمار ہوتی ہے، آپ کی یہ بھی ادا ہو جائے گی۔ آئیے اب رات کی عبادت کے حوالے سے کچھ فوائد سنتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم رات کی عبادت کے فضائل سنیں گے۔ رات کی نفلی عبادت دن کے مقابلے میں زیادہ فوائد کی حامل ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رات کے پرسکون لمحات میں عبادت کرنا دن کے مقابلے میں زبان و دل کی زیادہ موافقت کا سبب ہے، کہ زبان جو کچھ پڑھتی ہے دل بھی اس طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کی تاثیر دل میں جلد اترتی ہے اور قلب روشن کرتی ہے، کیونکہ اس وقت ایک خاص سکوت اور سکینہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت کی عبادت میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوتا ہے اور ریاکاری سے حفاظت رہتی ہے، کیونکہ آخری پہر عموماً کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رات کی عبادت میں جو لذت و حلاوت ہے وہ کسی دوسرے عمل میں نہیں، کیونکہ بندہ احکم الحاکمین رب العالمین محبوب حقیقی کی بارگاہ میں تنہا حاضر ہو کر مناجات کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اس حلاوت کا مزہ ان سے پوچھیں جو رات کی تنہائیوں میں عبادت کرتے ہیں، جن کے دل قدورتوں سے پاک اور جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلبگار ہیں۔ ایسے ہی ایک بزرگ فرماتے ہیں، 40 سال سے مجھے طلوع صبح کے علاوہ کسی شے نے غمگین نہ کیا۔ یا کسی نے فرمایا، جب سورج غروب ہوتا ہے تو مجھے اندھیرے میں خالق کی خلوت کی وجہ سے خوشی ہوتی ہے، اور جب صبح آتی ہے تو مخلوق کے آنے کی وجہ سے غمگین ہوتا ہوں۔ یا فرمایا، اگر رات نہ ہوتی تو میں دنیا میں ٹھہرنا پسند نہ کرتا۔ یا فرمایا، رات میں دل کو جو مناجات کی لذت ملتی ہے اس کے سوا دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں جو جنتی انعامات سے مشابہت رکھتا ہو۔ بلکہ بعض نے تو فرمایا کہ مناجات یعنی کہ دعا کی لذت، اللہ سے مانگنا، مناجات کی لذت دنیاوی نہیں بلکہ جنتی نعمتوں میں سے ہے، جسے اللہ عز و جل صرف اپنے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے لیے ظاہر فرماتا ہے، ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رات کو کچھ نہ کچھ عبادت کریں، کچھ نہ کچھ نفل ادا کریں، زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکعت نفل، زیادہ نہیں تو 1 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے ناز و
اور جو ریاض کی باتیں ہیں اللہ سے وہ کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی تمنائیں، دل کی خواہشیں وہ بیان کریں، اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے جو ہم مانگنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل رات کی اس تنہائی میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد مانگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے گا اور ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ رات کے وقت کچھ نہ کچھ عبادت لازمی کریں، چونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہم سحری کے لیے ویسے بھی جاگتے ہی ہیں، اسی وقت ہم وضو کر کچھ تلاوت، کچھ نفل ادا کر کے اللہ سے اپنی جو مناجات ہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنے لاڈ اٹھوا سکتے ہیں۔ اللہ سے بہت قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے جسے ہم اویل کر سکتے ہیں ماہ رمضان میں۔ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہم اس پر عمل پیرا ہوں، لیکن چونکہ ماہ رمضان میں یہ عمل کرنا زیادہ آسان ہے تو اس لیے ہمیں یہ جو موقع ہے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ساتھ گزارش یہ بھی کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ انشاءاللہ عز و جل آنے والے وقتوں میں ہم مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کر سکیں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ جب بھی کوئی اسلامک یا انفارمیٹیو ویڈیو چینل پر اپلوڈ کی جائے تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے کرے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔